رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، انی احرج علیکم حق الضعیفین الیتیم والمرأة، جو کسی یتیم کا مال کھاتا ہے، عورت سے ظلم کرتا ہے، لوگوں قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے پیش ہو کے ان کا کیس لڑوں گا۔ آج ظلم کی ایک نہیں کتنی قسمیں ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ بیٹیوں سے ظلم، بہنوں سے ظلم، اور کچھ ایسے بھی بدماش قسم کے لوگ ہیں ماؤں کو مارتے ہیں، اور ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ قیامت کو کیا کیا سزائیں ملنے والی ہیں، اور نئے نئے شعبے نکل آئے، انٹرنیشنل مسکین۔ اچھا جی، یہ کون سا شعبہ ہے؟ کروڑوں کا مالک ہے، آ کے بہن کے پاس بیٹھ کے کہہ رہے بہن زمین معاف کر دو۔ شرم تو تمہیں نہیں آئی؟ مرد ہو کے یہ باتیں کرتے ہو۔ اور بہن نے ہمیں چھوڑ دی ہے، کبھی بھائی بھی چھوڑ دینا، وہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ کیا بہن انسان نہیں ہے؟ اس کے بچے، اس کی اولاد نہیں ہے؟ یا بہنوں کو بھی اللہ کا خوف کھانا چاہیے، جو اپنی اولادوں پہ ظلم کرتی ہیں، کہتی ہیں میں نے بھائی کو دے دی، تم دینے کی حق بجانے بھی نہیں ہو، تم کون ہو؟ شریعت تو کہتی ہے تم نے اگر وصیت بھی کرنی ہے تو تہائی مال کی وصیت کر دو۔ تم کس بنیاد پہ اپنی اولاد کو محروم کر رہی ہو؟ تم کون سی ڈگری پڑھے ہوئے ہو کہ کہتے ہو کہ بہن کو ضرورت نہیں؟ تمہیں شرم پہ ڈوب مرنا چاہیے کہ مرد ہو کہ عورت سے کہتے ہو کہ مجھے زمین معاف کر دو۔ کس طرح عبداللہ بن مسعود اپنی بیٹی کو آتے دیکھ کے ہاتھ پھیلا لیا کرتے، مرحبا بابنتی، میری بیٹی خوش آمدید۔ پوچھا یہ کیا؟ کہا اس بیٹی نے قیامت کے دن مجھے جہنم سے بچانا ہے۔ جس کی دو بیٹیاں ہوں، اچھی پرورش کرے، قیامت کا دن ہوگا یہ جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، والدین کو جہنم نہیں جانے۔ اور ساتھ فرمایا من کانت لہ ثلاث اخوات، بیٹیاں نہیں ہیں بہنیں ہیں، باپ فوت ہو گیا، بھائی ان کی نگرانی کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں، قیامت کے دن یہ تینوں بہنیں بھی سامنے کھڑی ہو جائیں گی، جہنم نہیں جانے دیں گی۔ اللہ کی سنیں چھوٹی بات نہیں کہ انی احرج، میں یتیم اور عورت، اس کے بارے میں اللہ ذوالجلال کی عدالت میں پیش ہوگا کہ یہ ظالم۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔